بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ یہ قواعد الصرف حصہ اول کا سبق ہے، جو کہ آج کا سبق ہے ہمارے فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک فعل معروف، دوسرا فعل مجہول۔ فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف کریں گے، لیکن فائدہ اس سے پہلے بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر فعل یعنی کام کا فاعل یعنی فعل کو کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی کام ہے دنیا کا، اس کا کرنے والا ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی، اس کے بغیر فعل نہیں پایا جا سکتا، یعنی کرنے والے کے بغیر فعل یا کام نہیں پایا جا سکتا۔ جیسے ضربہ، مارا، یہ مارنے کا کام فعل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی فاعل یعنی مارنے کا کام کرنے والا نہ ہو۔ جیسے کسی شخص نے اگر ضربہ کہا، اس نے مارا، تو مارنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا ہی، یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہر فعل کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوگا، کام کرنے والا ضرور ہوگا۔ فعل معروف، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے کتب خالد الدرس، خالد نے سبق لکھا۔ تو فعل معروف کیا ہوا؟ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ یہاں پر کتب خالد الدرس میں خالد نے سبق لکھا، یہاں پر خالد جو فعل ہے کتبہ کا، وہ معلوم ہے کہ خالد لکھنے والا ہے۔ اگر فاعل معلوم ہو یعنی کام کرنے والا معلوم ہو تو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے کتب خالد الدرس، خالد نے سبق لکھا۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی فعل مجہول کسے کہیں گے؟ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے کتب الدرس، سبق لکھا گیا۔ اب یہاں پر سبق تو لکھا گیا، لیکن کس نے لکھا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یعنی لکھنے والا کون ہے، خالد ہے، عمر ہے، عمر ہے، تو یہاں پر نہیں بتایا گیا کام کرنے والا، تو اس لیے فعل مجہول ہے۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل افعال سے فعل معروف اور مجہول الگ الگ کریں۔ یہاں پر ہمیں جو ہے سوال نمبر 1 میں کیا کرنا ہے؟ افعال سے فعل معروف کو الگ کرنا ہے اور مجہول کو الگ کرنا ہے۔ جیسے پہلا فعل ہمیں دیا ہے ہلاکو، وہ سب ہلاک ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، کیونکہ کرنے والے معلوم ہیں، اس لیے فعل معروف ہوا۔ خلقتم، تم پیدا کیے گئے، تو یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ پیدا تو تمہیں کیا ہے، لیکن کس نے کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ کنسنا، انہوں نے جھاڑو دی، تو جھاڑو دینے والی وہ عورتیں ہیں، تو پتہ چلا یہ فعل معروف ہے۔ کسرا، اسے توڑا گیا، تو جسے توڑا گیا وہ تو معلوم ہے، لیکن کس نے توڑا، توڑنے والا معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ سبحا، وہ تیرا، تو وہ تیرا، یہاں پر تیرنے والا معلوم ہے، تو اس لیے فعل معروف ہے۔ عبدتما، تم دونوں نے عبادت کی، تو عبادت کرنے والے تم دو ہو، تو تم دونوں کیا ہوئے؟ یعنی فعل معروف ہوا یہ فعل۔ ہربا، وہ بھاگا، بھاگنے والا وہ ہے، یعنی یہ فاعل معلوم ہے، تو یہ فعل معروف ہوا۔ ذکرا، اسے یاد کیا گیا، تو یاد کیا گیا اسے، لیکن یاد کرنے والا ہے کون یہ معلوم نہیں، تو یہ فعل مجہول ہے۔ اب سوال نمبر 2 دے رہے ہیں کہ درج ذیل جملوں سے فعل معروف اور مجہول الگ الگ کریں، یعنی یہاں پر کچھ کبھی فعل معروف دیا جائے گا جملے میں، کبھی فعل مجہول دیا جائے گا، تو انہیں ہمیں جملے سے الگ کرنا ہے۔ جیسے شربت القہوۃ، قہوہ پیا گیا، تو قہوہ تو پیا، لیکن کس نے پیا یہ معلوم نہیں، تو یہ شربت جو فعل ہے یہ فعل مجہول ہے۔ دفع الفاتورۃ، اس نے بل ادا کر دیا، اس نے بل ادا کیا، تو بل ادا کرنے والا اس یعنی وہ ہے، وہ شخص ہے، تو اس لیے یہ فعل معروف ہے، یعنی دفع فعل جو ہے یہ فعل معروف ہے۔ سرقت المحفظۃ، بیگ چوری کیا گیا، تو چوری تو کیا گیا، لیکن کس نے چوری کیا یہ معلوم نہیں ہے، تو اس لیے سرقہ جو فعل ہے یہ فعل مجہول ہے، فعل معروف نہیں ہے۔ آگے ہے فہم طلحۃ الدرس، طلحہ نے سبق سمجھا، تو یہ طلحہ سبق سمجھنے والا ہے، یعنی فہمہ کا فاعل معلوم ہے، تو اس لیے فعل معروف ہے۔ آگے ہے نقلت فاطمۃ الی المستشفیٰ، فاطمہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا،
تو یہاں پر فاطمہ کو منتقل تو کر دیا گیا، لیکن کس نے کیا یہ معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ فعل مجہول ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔